الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے درس میں انشاءاللہ مختصر بات یہ کہ گھر میں شوہر بیوی کے درمیان نفرت اور ایک طرح سے دوریاں پیدا ہونے میں ایک بڑی وجہ ہوتی ہے کبر، تکبر۔ دونوں میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا غرور اور تکبر میں اڑے رہنا، یہ رشتوں کو خراب کرتا ہے۔ بہت سارے رشتے یعنی شوہر بیوی کے جو تعلقات ہیں، بہت سارے لوگوں کے درمیان اس لیے دوریاں پیدا ہوتی چلی گئیں کہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں کے دونوں اپنے ضد پہ اڑے ہیں۔ تکبر میں، تکبر کہتے ہیں دو چیز کا نام تکبر ہے۔ نبی نے فرمایا کہ بطر الحق و غمت الناس، حق کا انکار کرنا، سچائی جو ہے، جو صحیح بات ہے اس کو نہیں ماننا۔ صحیح بات صرف قرآن و سنت کی نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی غلطی میری ہے لیکن نہیں مانوں گا میں، صحیح بات کا انکار کرنا، نہیں ماننا۔ نمبر دو، غمت الناس، لوگوں کو کمتر سمجھنا، حقیر جاننا، یہ دو چیز ہے، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے شوہر بیوی کے، دیکھیں شوہر بیوی کا رشتہ جو ہے نا بہت ہی پاکیزہ، ایک طرح سے بہت ہی مبارک رشتہ ہوتا ہے، اور اس میں ہر دن محبتیں بڑھتی چلی جانی چاہیے۔ ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے جن سے محبت خراب ہوتی ہے، نفرت بڑھتی ہے، اور نفرت کی بڑی وجہ ہے نا ایک تکبر۔ کتنے ایسے کیس دیکھنے کو ملے یا لوگ آتے ہیں تو دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک کا یا دونوں کے دونوں کا اپنے ضد پہ اڑے رہنا۔ میں معافی نہیں مانگ سکتا، میں اس کو نہیں مانوں گا، معافی نہیں مانگنا۔ معافی مانگنے سے اگر میری غلطی ہے اور میں نے غلطی کیا ہے، مان لیجئے شوہر نے بیوی کو بہت سخت الفاظ میں ڈانٹا ہے، انسلٹ کیا ہے، یا کبھی ٹھیک ہے کسی طرح سے کبھی تھپڑ اپڑ لگا دیا، تو بعد میں کم سے کم اس کو معافی مانگنے میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ معافی مانگ لیتا ہے اور سوری بول دیتا ہے یا کم سے کم بیٹھ کر کے منا لیتا ہے، رشتے بچ جاتے ہیں۔ ایسے بیوی نے مان لیجئے کبھی کچھ ہو گیا، کچھ سخت الفاظ نکل گئے، ہو گیا، شوہر ناراض ہے، جا کر کے اگر معافی مانگ لے، اگر معافی مانگ لینے سے رشتے بچ جاتے ہیں اور محبت بڑھ جاتی ہے تو اس میں کیا عیب ہے؟ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا نا کہ اپنے گھر میں ایک شوہر بیوی سے معافی نہیں مانگتا ہے، لیکن باہر جاتا ہے، بس میں ہے، کچھ کسی کو دھکا لگ گیا، سوری بھائی، ہاں، ٹرین میں ہے، دھکا لگ گیا، سوری، بس کی لائن میں ہے، وہاں دھکا لگ گیا، سوری۔ عورت، کتنی عورتیں مارکیٹ میں جاتی ہیں، کچھ کسی کو ہو گیا، ہاں سوری بھیا، سوری، وہ بس میں سوری بول دیتی ہے، ٹرین میں سوری بول دیتی ہے، کسی بہن کو کچھ لگ گیا، کسی کو دھکا ہو، وہاں سوری بول دیتی ہے، وہاں وہ معافی مانگ لیتی ہے، وہاں وہ معافی مانگ لیتی۔ باہر ایک عورت جو غیر شخص ہے، غیر عورت ہے یا غیر مرد ہے، کبھی تکلیف پہنچ گئی، وہاں معافی مانگ لے رہا ہے، جبکہ اگر وہاں نہیں بھی کیا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں، وہ اپنے گھر، لیکن وہاں وہ اس کی زبان فٹاک سے کھلتی ہے، سوری۔ لیکن وہی شوہر، وہی بیوی اپنے گھر میں یعنی اپنی بیوی سے سوری یا معافی مانگنے میں کیا اس کو وہ انا اصل میں تکبر، میں نے کہا تکبر چھوٹا سمجھنا، یہ کیا ہے؟ اس سے معافی مانگو میں، اسی کا نام تو تکبر ہے کہ آدمی سچائی کا انکار کرے، حق کا انکار کرے اور حقیر جانے کسی کو اپنے سامنے۔ تو شوہر جب بیوی کو، اس سے کیا معافی مانگنی، اپنی انا پہ اڑا ہوا ہے، بیوی اپنی انا پہ اڑی ہوئی ہے، میں نہیں بولتی، میں ساری نہیں بولتی، رشتے یعنی کئی سال تک دونوں دور ہیں، وہ اپنے یہاں، یہ اپنے یہاں، صرف اور صرف ایک جملہ بول لے، اگر صرف بیٹھ کر کے دونوں کے دونوں اپنی غلطیاں مان لیں، معافی مانگ لیں، معاملہ ختم۔ اور کتنے ایسے ہوئے ہیں، صرف بیٹھا دیا گیا اور دونوں کو جو ہے ایک دوسرے سے معاملہ ختم ہو گیا، کئی سالوں کے رشتے صرف اسی بات پہ اڑے ہوئے تھے، میں انا۔ تو کتنی یہ نصیحت ہے ہر اس عورت کے لیے،
ہر اس مرد کے لیے اگر اپنے گھر میں محبت قائم کرنا چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں کہ شوہر بیوی کا رشتہ، بچوں کے ساتھ معاملہ جو ہے ہر دن گھر یعنی خوشحال گھر بنتا چلا جائے، تو ہر بیوی کو چاہیے، ہر عورت کو چاہیے کہ اگر کچھ ہو جائے تو معافی مانگ لینا چاہیے۔ مرد کو بھی چاہیے کچھ اگر ہو جائے تو معافی مانگ لینا چاہیے، اس سے خیر پیدا ہوتا ہے، دوریاں ختم ہوتی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ زیادہ ادب کے لائق کون ہے؟ ایک عورت سوچے کہ اس کے اخلاق کا یا اس کے ادب کا حقدار زیادہ کون ہے؟ باہر جا کر کے وہ ٹرین میں، بس میں، سبزی والے کے ہاں کہاں وہ دوسرے کو سوری بول دیتی ہے، لیکن اپنے گھر میں اپنے شوہر کو نہیں کہہ سکتی ہے، اپنے شوہر سے معافی نہیں مانگ سکتی ہے۔ ادب کے لائق کون ہے؟ زیادہ اس کے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ شوہر یا باہر والا؟ وہاں سواری بول کے آ رہی۔ ایسے ایک مرد دیکھے کہ باہر والوں کو سواری بول دیتا ہے، غلطی ہوئی، کچھ تکلیف ہوئی، مان لیتا ہے، اپنی غلطی مانتا ہے، ہاں بھائی سوری، لیکن اگر بیوی کے ساتھ اس کا معاملہ ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا، زیادتی ہو گئی، تو اس کے اخلاق اور ادب کا زیادہ حقدار کون ہے؟ بیوی یا باہر والا؟ یہ دیکھنے میں آتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ میں مطلب آدمی بہت اخلاق والا بنتا ہے، لیکن باہر اور گھر میں اگر واقعی یہ ادب والا ہے اور حسن اخلاق والا ہے تو اپنی بیوی سے ہی بولتا، بھائی ٹھیک ہے چلو ہو گیا، آئندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، سوری۔ اور اتنا بولنے سے نا کتنے رشتے بچ جاتے ہیں۔ آپ سوچئے آپ زندگی میں کتنی بار بیوی کو کیا بولیں، کبھی بولے آپ سوری؟ آپ سوچئے سالوں سے آپ بیوی کے ساتھ آپ کا نکاح ساتھ میں رہ رہے ہیں، کتنی بار آپ نے بولا ہوگا، جبکہ کتنی بار ہم نے اس کو انسلٹ کیا ہوگا، کتنا بولا ہوگا، ڈانٹا ہوگا، گالی گلوچ بھی کتنے لوگ کر دیتے ہیں، حالانکہ کرنا نہیں چاہیے، مسلمان کی زبان بہت صاف ستھری ہوتی ہے، تو یہ لیکن کتنی بار آپ نے بولنا چاہیے۔ تکبر میں نہیں جینا چاہیے، تکبر میں نہیں جینا چاہیے۔ تکبر، نبی فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، نہیں جائے گا۔ نبی نے صاف کہا لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ صحابہ نے سمجھا کہ بھی تکبر اچھا نہیں، صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا جوتے کا تسمہ اچھا ہو، یعنی بہترین سے بہترین کھانا پینا چاہتا ہے، نبی نے کہا اس کا تکبر نام نہیں ہے نا، یعنی اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا، یہ تکبر نہیں۔ تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ اگر شوہر بیوی کو حقیر نہیں جانتا، کمتر نہیں سمجھتا، معافی مانگ لیتا، وہ جانتا ہے یعنی کیا ہے یہ۔ اکثر لوگ شوہر نہ اپنی انا میں جیتے ہیں، میں اس سے کیا معافی مانگو، بیوی کو سلام کرو، یہ کیا ہے؟ یہ تو تکبر ہے کہ آپ اس کو کمتر سمجھ رہے ہو۔ ایسے بیوی بھی باہر والے کے ساتھ اچھا وہاں مطلب جو ہے سب کچھ معافی مانگ لے کچھ بھی، لیکن یہاں گھر میں شوہر سے کیا معافی مانگ؟ نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں گھر اچھا بنے، محبتیں بڑھیں، تکبر میں مت جیو، اٹھا کے پھینک دو، تکبر کی چادر اٹھا کے پھینکو، تواضع، ادب، خاکساری، حسن اخلاق اپنے گھر میں اس سے پیش آؤ، رشتے قائم رہیں گے اور ہر دن یعنی چین و سکون بڑھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے گھر میں اچھے سے رہنے کی توفیق دے، تواضع کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گھر میں یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ، ہم سب کو شوہر بیوی کے جو رشتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہر دن مضبوطی عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے تواضع کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔